السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نماز میں خشوع و خضوع کا طریقہ۔ میری نماز میں خشوع و خضوع اور حضور قلبی نہیں ہوتا، مجھے نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ ابو عبد الرحمن سیاف، گجرات۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کامیاب مومن بننے کے لیے نماز میں عجز و انکساری اور خشوع و خضوع کی ضرورت ہے، جیسے اللہ نے فرمایا یقیناً فلاں کامیابی پائی ہے ان ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع کا طریقہ پیدا کرنے کے کئی ذرائع ہیں، چند ایک درج ذیل ہے۔ انسان کو نماز کا معنی اور مفہوم سیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے اس کو سمجھے، قرات، دعا، ذکر و اذکار کے الفاظ، معنی پر غور کرے اور ذہن میں یہ بات ہو کہ میں عبادت کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے رب سے محو گفتگو ہوں، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں احسان کا معنی بتلایا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اسے کم از کم یہ خیال ضرور رہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے نماز کی لذت انسان محسوس کرے گا اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، لہذا فقہ الصلاۃ سے آدمی کو باخبر رہنا چاہیے۔ ایسی سوچ و بچار کو دور کرنے کی کوشش کرے جو نماز میں اڑے آتی ہے، وساوس شیطانی کو دفع کرے تاکہ شہوات نفسانی سے دل نکل کر اللہ کی محبت میں اٹک جائے۔ نماز پرسکون طریقے سے ادا کرے، نماز پرسکون طریقے سے ادا کرے، جلد بازی سے کام نہ لے۔ جب تک نماز میں سکون و اطمینان نہ ہو نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث میں جو نماز میں رکوع سجدہ صحیح ادا نہیں کرتا اسے نماز کا چور قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رکوع سجود میں ٹھونگے مارنے والے کو اس بھوکے آدمی کی طرح قرار دیا گیا ہے جو ایک یادو کھجوریں کھاتا ہے اور یہ اسے کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ نماز کے اندر موت کو یاد کرنا، نماز کے اندر موت کو یاد کرے، جب موت یاد آئے گی تو نماز عمدہ طریقے سے ادا کرے گا اور یہ یقین کر کے نماز پڑھے کہ اسے شاید اگلی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، جیسا کہ مسند احمد بن ماجہ المعجم الابن العربی میں حدیث ہے اور شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ نماز کی دعائیں اور اذکار زیادہ سے زیادہ کرے اور مختلف نماز میں مختلف دعائیں اور اذکار جو حدیث صحیح میں وار دے پڑے، کیونکہ ایک مختصر سی دعا جو یاد کی ہوتی ہے وہ آدمی کی عادت اور روٹین میں آ جاتی ہے، پھر اس کی زبان پر ورد تو جاری ہوتا ہے لیکن دل فکر خالی ہوتا ہے، یعنی ہماری نماز بطور عادت ہوتی ہے، عبادت نہیں۔ جب نماز کے اذکار مختلف یاد ہوں گے اور بدل کر پڑھے گا تو نماز میں دھیان اور توجہ رہے گی اور خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ نماز کے اذکار کے لیے راقم کی کتاب صلاۃ المسلم یا حسن المسلم وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ اگر نماز میں وسوسہ آ جائے تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک کر اعوذ باللہ پڑھ لیں، اس طرح شیطان جو نماز کو بلا دیتا ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس جگہ نماز ادا کرے نقش و نگار تصاویر وغیرہ نہ ہو، کیونکہ یہ اشیاء نماز سے توجہ ہٹا دیتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے تاکہ نیکی کی رغبت ہو اور برے لوگوں کی صحبت اجتناب کرے۔ اگر حاجت تنگ کر رہی ہے تو پہلے حاجت کو جائے پھر نماز ادا کرے۔ پیشاب یا پخانہ روک کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ نیند کا غلبہ ہو تو پہلے نیند پوری کر لے پھر نماز پڑھے۔ گفتگو کرنے والے آدمی کے پیچھے کھڑے ہو نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس کی گفتگو نماز سے غافل کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ دوران نماز نظر ادھر ادھر نہ گھمائے۔ اسی طرح کبھی رات کا قیام کیا کرے اور اگر ممکن ہو تو معمول بنا لے، اس سے بھی خشیت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اگر مذکورہ بلا امور پر توجہ دی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے نماز میں خشوع و خضوع نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا نمازی بنائے کہ ہم اس کی بندگی صحیح نہج پر کر سکے اور شیطانی وساوس اور عجز و انکساری سے دور کرنے والے ذرا سے اللہ محفوظ فرمائے، آمین۔